یہ قصہ سعودی عرب کے شہر ریاض کے قریب ایک علاقے یمامہ میں پیش آیا۔ یہ پہلی صدی ہجری کے اواخر کی بات ہے۔ اموی خاندان کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ دمشق میں ولید بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ عراق اور اس کے مشرقی علاقوں کا گورنر حجاج بن یوسف تھا۔ یمامہ کے لوگ کئی مہینوں سے خوف و ہراس میں مبتلا تھے۔ راتوں کو ڈرتے ڈرتے سوتے تھے۔ سڑکوں پر سناٹا چھایا رہتا تھا۔ لوگ کم ہی گھروں سے باہر نکلتے تھے کہ کسی وقت بھی کوئی حادثہ رونما ہو سکتا تھا۔ ہر ایک کو یہی خوف لاحق تھا کہ اگلا شکار وہی ہوگا۔ وہ کوئی بڑا دبنگ اور دلیر قسم کا ڈاکو تھا جو دن دہاڑے لوگوں کے اموال اور مویشی لوٹ کر لے جاتا۔ اس نے لوگوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ ایک دن کچھ نوجوان اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ظہر کا وقت تھا۔ ڈاکو نہایت اطمینان سے سڑک پر بے خوف و خطر گھوم رہا تھا۔ نوجوانوں نے اسے للکارا اور وہ لپک کر آیا۔ ان سب کو آڑے ہاتھوں لیا اور نہایت بے دردی سے مارا۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ نوجوان مقابلہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ لوگوں میں اور زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا۔ وہ کہنے لگے یہ کوئی عام لٹیرا یا ڈاکو نہیں بلکہ یہ تو کوئی شیطان ہے۔ بھلا اتنے نوجوانوں کا مقابلہ ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کتنی دلیری اور مہارت سے انہیں مارا ہے۔ بلا شبہ یہ کوئی رہزن ڈاکو کے روپ میں کوئی شیطان ہے۔ ہر جگہ، ہر مجلس اور ہر گھر میں اسی کی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس ڈاکو کی خبریں ایک محلے سے دوسرے محلے تک، ایک بستی سے دوسری بستی تک اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پھیلتی چلی گئی۔ یمامہ کے گورنر کو بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ اس ڈاکو کی کاروائیاں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچ گئی۔ اس کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ وہ کہنے لگا بڑی حیرت کی بات ہے کہ صرف ایک ڈاکو نے سارے علاقے کا امن غارت کر رکھا ہے۔ اس نے فوراً یمامہ کے گورنر کو خط لکھا کہ اس ڈاکو پر جلد قابو پایا جائے، اسے قتل کر دیا جائے یا قید کر کے میرے پاس روانہ کیا جائے۔ گورنر کو انتباہ کیا گیا کہ اگر اس نے ڈاکو کو زندہ یا مردہ گرفتار نہ کیا تو اسے معزول کر کے نیا شخص گورنر بنا دیا جائے گا۔ اس ڈاکو کا نام جہدر تھا۔ بلا شبہ وہ اس وقت کے سب سے خطرناک ڈاکوؤں کا سرغنہ تھا۔ یمامہ کے گورنر نے اسے گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی مگر وہ ہمیشہ اس کے سپاہیوں کو جل دینے میں کامیاب ہو جاتا۔ ادھر یمامہ کے گورنر کو حجاج کا نوٹس مل گیا کہ اس کی گورنری خطرے میں ہے اور کسی بھی وقت اسے برطرف کر دیا جائے گا، تو اس نے جہدر کو پکڑنے کے لیے اپنے تمام وسائل جھونک دیے۔ جہدر بھی چھلاوا تھا۔ وہ اپنی شکار کو لوٹتا اور نہایت اطمینان سے غائب ہو جاتا۔ تمام تدابیر ناکام ہو گئیں تو اسے پکڑنے کے لیے نیا ہیلا سوچا گیا۔ گورنر یمامہ نے دو نہایت توانا نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ یہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ذہین بھی تھے۔ انہیں نہایت سوچ وچار کے بعد یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ جہدر کو زندہ یا مردہ گرفتار کریں۔ اس کے صلے میں انہیں بڑی دولت دینے کا وعدہ کیا گیا اور انہیں سمجھا دیا گیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ نوجوانوں نے جہدر کو پیغام بھیجا کہ ان کی قوم نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ ہم بھی چور چکاری کرتے ہیں، لوگوں کے گھر لوٹتے ہیں اور اب ہم کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے گرد قافیہ تنگ ہو چکا ہے۔ ہمیں تمہاری جرأت اور ہمت کی خبریں ملی تو ہم تم سے نہایت متاثر ہوئے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ تمہیں اپنا لیڈر بنا لیں، تمہاری ہی قیادت میں ڈاکے ماریں گے اور جو کچھ ہمیں حاصل ہوگا اس کا 1/4 حصہ تمہاری خدمت میں پیش کریں گے۔ گفتگو چلتی رہی۔ نوجوان چھوٹے موٹے ڈاکو مارتے رہے اور ان خبروں کو خوب اچھالتے رہے۔ اس طرح ان کی دلیری کے قصے زبان زد عام ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے جہر کو آخری پیغام بھیجا کہ اگر اس نے انہیں اپنے گینگ میں شامل نہ کیا تو وہ اپنے طور پر علیحدہ ہی ڈاکے مارتے رہیں گے۔ جہر کو اپنی ذہانت پر پورا اعتماد تھا۔ اس نے جتنے بھی ڈاکے مارے تھے اکیلے ہی مارے تھے اور ہمیشہ کامیاب رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی اسے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس نے نوجوانوں کو مثبت جواب دیا اور ان کا سرغنہ بننا منظور کر لیا۔ اب انہوں نے مل کر ڈاکے مارنے شروع کر دیے۔ اس نے انہیں یکے بعد دیگرے کئی مقامات پر بھیجا۔ یہ نوجوان اس کی بتائی ہوئی منزل پر جا پہنچتے، لوٹ مار کرتے اور کامیاب و کامران واپس آ جاتے اور آتے ہی وعدے کے مطابق 1/4 حصہ جہدر کے حوالے کر دیتے۔ اب جہدر کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ نوجوان میرے لیے نہایت مخلص ہیں۔ ان پر اس کا اعتماد بڑھتا گیا۔ جب نوجوانوں کو یقین ہو گیا کہ وہ ان پر اعتماد کرنے لگا ہے تو انہوں نے فوراً اپنی اصل ڈیوٹی پوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ چاندنی رات تھی، ٹھنڈی ہوا تھی۔ یہ لوگ اپنی بڑی واردات کے بعد اپنے ٹھکانے پر پہنچے۔ یہ سب بہت تھکے ہوئے تھے۔ جہدر نے فوراً اپنی تلوار اتار کر ایک طرف رکھ دی اور گہری نیند سو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کی نیند پر اور زیادہ غفلت طاری کر دی۔ ادھر نوجوان موقع کی طاق میں تھے۔
انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ انہوں نے پہلے ہی سے ایک مضبوط رسی تیار کر رکھی تھی۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھے اور آنن فانن جہدر کے ہاتھ پاؤں نہایت مضبوطی سے جکڑ دیے۔ جہدر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو کشتی طوفان میں پایا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ وہ دھاڑا مگر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا۔ ادھر پولیس کو بھی مدد کے لیے بلا لیا گیا اور پھر اسے گورنر یمامہ کی خدمت میں لے گئے۔ بلا شبہ یہ نوجوانوں کا بڑا کارنامہ تھا۔ گورنر نے اس مجرم کی گرفتاری پر اللہ کا شکر ادا کیا، نوجوانوں کو انعام و اکرام سے نوازا کہ تم نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ ایک خطرناک ڈاکو سے لوگوں کو نجات ملی۔ اس نے فوراً پولیس کا ایک دستہ تشکیل دیا اور زبردست نگرانی میں حجاج کے پاس بھجوانے کا بندوبست کیا۔ جب لوگوں کو اس ڈاکو کے پکڑے جانے کی خبر ملی تو بے حد خوش ہوئے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اسے دیکھے۔ چنانچہ جب جہدر کو حجاج کے پاس پہنچانے کے لیے قافلہ روانہ ہوا تو سڑکوں پر لوگوں کا بڑا ہجوم جمع ہو گیا اور سب لوگ اس نامور ڈاکو کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کوئی بہت بھاری بھرکم شخصیت کا مالک ہوگا، خوب موٹا تازہ لمبے قد کا نوجوان ہو، مگر انہیں یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ ایک درمیانے قد کا چھوٹے سے سر والا مریل سا آدمی ہتھ کڑیوں میں جکڑا چلا جا رہا ہے۔ جہدر کا قافلہ حجاج کے پاس پہنچا، وہ بھی اسے دیکھنے کا متمنی تھا۔ اس نے اپنے امراء اور درباریوں کے ساتھ جہدر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جہدر حجاج کے دربار میں پورے وقار اور تمکنت کے ساتھ کھڑا تھا۔ حجاج نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ اس کا باوقار انداز میں کھڑے ہونا اس کے لیے باعث تعجب تھا۔ اس نے گرج کر کہا، کیا تم جہدر ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں ربیہ کا بیٹا جہدر ہوں۔ حجاج نے پوچھا، تمہیں اس قدر بھیانک جرائم پر کس نے اکسایا؟ اس نے جواب دیا، زمانے کے ظلم و ستم، میرے دل کی جرأت اور بہادری، مفلسی و ناداری اور لوگوں کی بزدلی نے۔ حجاج اس جواب پر بڑا متاثر ہوا کہ یہ شخص تو بڑا فصیح اللسان ہے، موت کے دہانے پر کھڑا ہو کر بھی اس نے کتنی بے باکی سے جواب دیا ہے۔ حجاج نے اگلا سوال کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھیانک جرائم اور غلط کاموں کا کیا انجام ہے؟ اس نے کہا، اگر آپ مجھے اپنا باڈی گارڈ بنا لیں اور اپنے خاص آدمی میں شامل کر لیں تو میں ایسے کارنامے سر انجام دوں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ حجاج مزاح میں کہنے لگا، تم میرے باڈی گارڈ بنو گے؟ ہاں ہاں ہاں، ایک ڈاکو میرا باڈی گارڈ بنے گا۔ تمہارے جیسے گھٹیا لوگ چوری اور ڈاکے سے زیادہ کچھ نہیں سوچ سکتے۔ اب تم اپنی موت کے سوا کوئی اور تمنا نہ کرو۔ جہدر نے کہا، امیر، اگر آپ اپنے دشمنوں کے خلاف میری حکمت عملی سن لیں تو آپ بہت خوش ہوں گی۔ حجاج نے کہا، چلو ٹھیک ہے، پہلے ہم تمہاری حکمت اور بہادری کا تجربہ کر لیتے۔ اس نے کہا، اللہ امیر کو مزید عزت و احترام دے، میں ہر قسم کے تجربے اور مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ حجاج نے کہا، جانتے ہو یہ مقابلہ نہایت سخت ہے، موت اس سے کہیں زیادہ آسان ہے، کیونکہ یہ مقابلہ کسی میدان جنگ میں نہیں ہوگا کہ تمہیں محض کسی آدمی کے ساتھ روایتی طور پر لڑانا ہو۔ اس نے کہا، میں ہر مقابلے کے لیے تیار ہوں، پھر چاہے کسی جن سے یہ مقابلہ کرا کے دیکھ لیجیے۔ حجاج نے کہا، لیکن یہ مقابلہ کسی جن کے ساتھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں ایک بھوکے شیر کے سامنے کھڑا کریں گے۔ تمہارے پاس ایک تلوار کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اگر شیر نے تمہارے ٹکڑے کر دیے تو تم اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے، اور اگر تم نے اسے ہلاک کر دیا تو پھر ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس ڈاکو جہدر نے کہا، اللہ امیر کا بھلا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معافی اور خلاصی کی صورت نکل آئی۔ حجاج نے کہا، اس قدر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری خوش فہمی حد سے بڑھ گئی ہے۔ جلد ہی تمہارا مقابلہ بھوکے شیر سے ہونے والا ہے۔ اور مقابلے کا دن آن پہنچا۔ حجاج اپنے امراء اور وزراء اور دیگر شہر کے لوگوں کے ساتھ یہ مقابلہ دیکھنے آیا۔ عام لوگ بھی سخت گرمی کے باوجود وہاں جمع ہو گئے۔ لوگوں کے دلوں میں جہدر کے لیے شدید نفرت تھی، مگر اس کے باوجود جب انہیں خیال آتا کہ اب وہ بھوکے شیر سے مقابلہ کرے گا تو انہیں جہدر سے ہمدردی ہونے لگی۔ حجاج نے مقابلہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ شیر کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ شیر نہایت شدت سے دھاڑتا ہوا اکھاڑے میں داخل ہوا۔ وہ بھوک کے مارے بے چین تھا۔ اب حجاج نے دوسرا اشارہ کیا کہ جہدر کا دروازہ کھولا جائے۔ جہدر کے جسم کا بیشتر حصہ ننگا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے حجاج کے سامنے آ کر اپنی گردن اٹھائی، تلوار کو حرکت دی اور پوری قوت سے بولا، ممکن ہے یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں، اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا میرے لیے معافی ہے؟ حجاج نے کہا، ہاں، اگر تم نے فتح پا لی تو پھر تمہارے لیے معافی ہے۔ سپاہیوں نے جہدر کو اکھاڑے میں دھکیل دیا۔ جہدر اکھاڑے میں نہایت بے خوفی سے داخل ہوا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی ہرن کا شکار کرنے جا رہا ہو۔ جب شیر نے ایک آدمی کو اکھاڑے میں داخل ہوتے دیکھا تو زور سے گھٹایا۔ حاضرین کے دل دہل گئے، بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو گئے۔ شیر نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس پر چھلانگ لگا دی۔ ادھر جہدر بھی تیار کھڑا تھا، فوراً ایک طرف ہٹ گیا اور پھر اچانک پلٹ کر شیر پر ٹوٹ پڑا۔ شیر اٹھ ہی رہا تھا کہ تلوار کا ایک کاری وار اس پر پڑا۔ وار اگرچہ بھرپور تھا مگر
مہر لکھنا تھا۔ شیر نے پیچھے کی طرف جست لگائی۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ مسلسل دھاڑ رہا تھا۔ اس کے بدن سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ اس نے نہایت خوفناک انداز میں اپنا جبڑا کھولا۔ اس کے خونخوار دانت اور تیز ہو گئے۔ وہ جہدر پر حملہ کرنے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ جہدر بجلی کی طرح آگے بڑھا اور اس کی گردن پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ گردن کٹ کر شیر کے دھڑ کے ساتھ ہی جھولنے لگی اور شیر دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور جہدر سے ان کی نفرت محبت میں بدل گئی۔ آج تک اتنا بہادر شخص کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ کاش اس شخص کی بہادری اور عظیم قوت قتل و غارت گیری اور ڈاکہ زنی کی بجائے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں استعمال ہو۔ جہدر نے اپنے چہرے سے پسینہ پونچھا اور حجاز کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حجاز نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور کہنے لگا، جہدر تم کتنے بہادر ہو، میں تمہیں دو اختیار دیتا ہوں، یا تم معزز و مکرم بن کر میرے پاس رہو یا اس شرط پر واپس یمامہ چلے جاؤ کہ آئندہ کسی شخص پر ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے۔ جہدر کو معلوم تھا کہ حجاج اپنے وعدے کا پابند ہے۔ اس نے کہا، میرے لیے افضل یہی ہے کہ آپ کے پاس رہوں اور آپ کی خدمت کروں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میری تلوار اور میری قوت بازو باغیوں اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف لہرائے گی۔ حجاز نے اس کی بات قبول کر لی۔ جہدر نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور اس کی تقدیر بدل گئی۔ اب وہ ڈاکو نہیں رہا تھا بلکہ لوگوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والا بن گیا تھا۔ اس نے اپنا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑ لیا اور اپنا وقت نماز، روزے، تہجد اور جہاد میں بسر کرنے لگا۔